محترم ناظرین السلام علیکم۔ سہاگ رات کو لے کر میں نے اپنے دل میں ہزاروں خواب سجائے ہوئے تھے، کیونکہ میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہہ کر مجھ سے دور ہٹ گئی تھی۔ میں بے چین ہو کر رہ گیا تھا۔ صبح جب میری نظر بیڈ کی چادر پر پڑی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ میں نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر یہ کیا؟ آج میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے مروہ کو اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہ میرے دوست کی بیوی کی سہیلی تھی اور وہ بھی شادی میں آئی ہوئی تھی، اور میں پہلی ہی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ میں نے فوراً اس کے گھر رشتہ بھیج دیا تھا، اور اس کے گھر والے بھی شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے، کیونکہ میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری کیا کرتا تھا۔ 2 مہینے کے لمبے انتظار کے بعد آج میری مروہ کے ساتھ شادی ہو چکی تھی، اور وہ رخصت ہو کر میرے گھر میں آ چکی تھی۔ 2 مہینے تک میں اس کی سنگت کے خواب دیکھتا رہا تھا۔ وہ 2 مہینے میرے لیے 2 صدیوں کے برابر تھے۔ میں چاہتا تھا میں اس سے بات کروں، اس کی پیاری سی آواز سنوں، لیکن پھر میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ محبت میں جتنی تڑپ ہوتی ہے، محبت اتنی ہی گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب سے میرا اس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، میری محبت اس کے لیے دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ وہ 22 سال کی بے حد حسین لڑکی تھی۔ میری عمر بھی 20-22 سال تھی، اور میں بھی کافی ہینڈسم سا لڑکا تھا۔ آج شادی میں سب نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ یہ جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ مروہ میری دوست کی بیوی کی سہیلی تھی، اس لیے میں نے شادی سے پہلے اس کے بارے میں اتنی زیادہ چھان بین بھی نہیں کروائی تھی کہ اس کا کردار کیسا ہے، وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں تو صرف اس کے حسن پر مر مٹا تھا، اور وہ میری دوست کی بیوی کی سہیلی تھی تو مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی چھان بین کرنے کی۔ کچھ سال پہلے مروہ کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی بھابھی نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ آج میرا انتظار ختم ہو گیا تھا، کیونکہ مروہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مروہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنے دنوں سے میں اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے بے چین تھا، بے قرار تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یقیناً وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شرماتی اور گھبراتی ہوئی لڑکیاں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مجھے اس کی اس حرکت پر ہنسی آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی شرمیلی سی لڑکی ہے۔ مجھے شرمیلی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، شاید اس لیے مجھے مروہ اچھی لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بہت پیار سے رکھوں گا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ وہ بے حد حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا آسمان سے کوئی پری اتر کر میرے کمرے میں آ گئی ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی حسن کی تعریفوں کے پل باندھ ڈالے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ لڑکیاں تو بہت خوش ہوتی ہیں جب دلہا اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مروہ بہت شرمیلی تھی، لیکن مسکرا تو سکتی تھی نا، مگر وہ تو بالکل ہی نہیں مسکرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی رو دے گی۔ میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس نے ایک دم اپنے کمر اور پیٹ پکڑ لیا تھا اور کہنے لگی، میری پیٹ اور کمر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں خوش ہو رہا تھا، اس کی باتیں پر اب میرا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی درد ورد نہیں ہے، بہانہ کر رہی ہے تاکہ میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں دوا دے دیتا ہوں۔ میرے کمرے میں اس وقت درد کی کوئی دوا موجود نہیں تھی، اس لیے میں کمرے سے باہر نکل گیا اور سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے کیا کہوں کہ میری بیوی کے پیٹ میں درد ہے، اسے دوائی چاہیے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں عجیب قسم کا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ سبھی گھر والے سو چکے تھے۔ پورے گھر میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ میں نے دوائی تلاش کرنی شروع کر دی اور وہ مجھے مل گئی تھی۔ میں دوائی لے کر کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میرے ایک کزن نے مجھے وہاں پر دیکھ لیا تھا، جو کہ میرے انکل کا بیٹا تھا۔ اس نے
میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر پوچھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا، سب ٹھیک ہے، اصل میں مروہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے میں اس کے لیے دوائی لے کر جا رہا ہوں۔ میرے کزن نے کہا، کچھ لڑکیاں شادی کی پہلی رات اس طرح کے ہیلے بہانے بناتی ہیں، خاص کر ایسی لڑکیاں جنہیں اپنا شوہر پسند نہیں ہوتا اور ان کی مرضی کے بنا شادی ہو جاتی ہے تو وہ بیماری کا بہانہ کر کے کہہ دیتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری بیوی اس طرح سے بیماری کا بہانہ کر رہی ہے، شاید اسے تم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اور اگر وہ اس شادی سے خوش ہوتی تو تمہیں اس وقت کمرے سے باہر نہ نکلنا پڑتا۔ میری کزن کی باتوں نے میرے اندر جیسے آگ ہی لگا ڈالی تھی۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ غصہ آیا تھا، لیکن میں شادی والے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں سوچ رہا تھا کہ شاید واقعی میری بیوی کو پیٹ میں درد ہوگا، لیکن اب اپنے کزن کی بات سن کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا واقعہ مروہ خوش نہیں تھی؟ اگر وہ خوش نہیں تھی تو پھر اس نے شادی کے لیے حامی ہی کیوں بھری تھی؟ جہاں تک میری جانکاری میں تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کر ڈالا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے کزن نے شاید جان بوجھ کر یہ شیطانی خیال میرے اندر ڈال دیا ہے۔ میری بیوی کے خلاف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جائے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے چاچا کا بیٹا جو مجھ سے اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، اس کو بھی بہت شوق تھا شادی کا، لیکن اس کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ شاید وہ میری شادی کو لے کر ڈر رہا ہوگا، اس لیے اس نے اس طرح کی بات کہی تاکہ میری خوشیاں خاک میں مل جائیں۔ میں نے ان خیالوں کو جھٹک دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا مروہ ابھی بھی بہت زور سے اپنے پیٹ اور کمر کو پکڑ کر بیٹھی ہے اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اسے دوا اور پانی دیا اور کہا، تم تھوڑا سا آرام کر لو۔ جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی، اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ 1 گھنٹہ میں نے اس کے پیٹ اور کمر کا درد کم ہونے کا انتظار کیا۔ اس دوران میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، وہ کچھ سننا اور بولنا بھی نہیں چاہتی۔ مایوس ہو کر میں ایک سٹوری بک پڑھنے لگا اور اس میں بیزی ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک سٹوری پڑھتا رہا، پھر میں نے مروہ کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ اس رات کے لیے تو میں نے بہت سارے خواب سجائے ہوئے تھے کہ مجھے میری محبت مل جائے گی اور ہم ایک خوشحال زندگی کی شروعات کریں گے، خوب ساری باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے کھل کر محبت کا اظہار کریں گے۔ لیکن میں نے تو کھل کر اپنی محبت کا اظہار تک بھی نہیں کیا تھا، اس سے کہ وہ سو گئی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری محبت اتنی حسین لڑکی جو کہ میری بیوی میرے سامنے تھی، میں بھلا کیسے سو سکتا تھا؟ میں نے اس کو ہلا کر اسے جگانا چاہا تو وہ آدھی نیند میں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے سونا ہے۔ مایوس ہو کر میں بھی سو گیا، اور کیا کرتا؟ صبح جب مروہ اٹھی تو بالکل نارمل تھی، میں بھی نارمل تھا۔ شادی کی پہلی رات اس طرح گزرنے کا بہت زیادہ افسوس تو تھا، لیکن میں نے سوچا ٹھیک ہے، بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کوئی بات نہیں۔ صبح مجھے وہ ٹھیک لگی تو میں نے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا اور اسے بتایا کہ میں کیسے پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اسی وقت تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ خوش ہو گئی۔ اب وہ فریش لگ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، شرما بھی رہی تھی، اور اس کا یہ روپ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ رات کو واقعہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ دسمبر کی سردیاں تھیں تو ابھی تک باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سب لوگ تھکے ہارے سوئے پڑے تھے، باہر کسی کے جاگنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا ابھی تو بہت ٹائم ہے، کم سے کم 9 بجے تک تو سب سوتے ہی رہیں گے۔ یہی سوچ کر میں مروہ کے قریب ہونے لگا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے پھر سے اپنا پیٹ اور کمر پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے پھر سے درد شروع ہونے لگا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اچانک سے کیسے درد شروع ہو سکتا ہے؟
میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر نہیں جا سکتا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے دن ہی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کیوں گیا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی باتوں کو بہت ہی باریکی سے دیکھا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات صبح کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جائے۔ آس پاس محلے والے اور رشتہ دار پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان باتوں کو لوگ غلط رنگ دے دیتے ہیں۔ میں جانتا تھا اس کو تکلیف ہے، تو ایک تو میرے خاندان کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے جلتے رہتے تھے۔ میرے اپنے رشتہ دار ہم لوگوں سے بہت جلتے تھے۔ میں نے اپنی شادی پر بہت پیسہ لگایا تھا اور بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ ہم لوگ اتنے زیادہ کوئی امیر نہیں تھے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق شادی پر زیادہ خرچ کیا تھا، اور میری ابھی نئی نئی نوکری لگی تھی اور تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ خاندان کے باقی لوگ اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے۔ اسی صورت میں اگر شادی کی پہلی صبح ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا جاتا تو ڈاکٹر کو گھر لے آتا تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے اپنے خود کے رشتہ دار اپنے اندر کی جلن مٹانے کے لیے بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر چلے جاتے ہیں، میری عزت کو اچھال کر رکھ دیتے ہیں، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے مروہ سے کہا کہ تم آرام کرو۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور باہر چلا آیا۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں باہر صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کب بیٹھے بیٹھے وہیں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے 9 بجے میری آنکھ کھلی، وہ بھی میری ماں جی کے جگانے پر۔ انہوں نے مجھے جگایا اور حیرت سے پوچھا، ولید تم یہاں پر باہر صوفے پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، امی جان آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے صبح 6 بجے واک پر جانے کی عادت ہے، تو آج بھی 6 بجے میری آنکھ کھل گئی تھی، لیکن جب میں کمرے سے باہر آیا تو باہر بہت گہرا سناٹا تھا۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، بعد میں چلا جاؤں گا، لیکن بیٹھتے بیٹھے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں یہاں سو گیا تھا۔ میری ماں نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی رشتہ دار تمہیں ایسے سوتے دیکھ لیا تو باتیں بنانے لگ جائیں گے، جاؤ اپنے کمرے میں ہی۔ اتنی ہی دیر میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے، میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر بہت کچھ اندازہ لگا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کی نظریں مجھے بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ میں اپنی اداسی اور اپنی مایوسی کو دور کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن میرے دل کا حال شاید میری آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے بولا کہ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر دیکھو مروہ جاگی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب واپس آیا تو دیکھا میری بیوی بستر پر موجود نہیں ہے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ نہا رہی تھی، لیکن جب میری نظر بیڈ کی چادر پر گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایسا منظر میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سفید رنگ کی چادر جس پر لال رنگ کے دھبے لگے ہوئے تھے، مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ یعنی جب میں کمرے سے چلا گیا تو میرے کمرے میں کوئی آیا تھا اور میرا حق اس نے لے لیا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ سہاگ رات منا چکا تھا۔ ایسا لگا جیسا میرا دل کسی نے کچل ڈالا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی واش روم سے نکل کر نہا کر نکلی تو میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اسے ان دھبوں کے بارے میں سوال کیا تو وہ ڈر گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے خود ان دھبوں کو نوٹس نہیں کیے تھے اور نہانے چلی گئی تھی اور گھبرا کر چادر کو دیکھنے لگی۔ ادھر میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اس سے بہت سوال کیا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا، مجھے جلدی سے جواب چاہیے، یہ سب کچھ کیا ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی کے ابھی تمہاری ماں کے گھر چھوڑ دوں گا اور تمہیں طلاق دے ڈالوں گا۔ میری یہ دھمکی سن کر وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور میرے قریب آ کر میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، مجھے اپنی زندگی سے مت نکالنا۔ میں نے کہا، پھر بتاؤ اس دھبوں کی وجہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے 1 مہینے کا وقت دے دیں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا ڈالوں گی، لیکن 1 مہینے سے پہلے یہ راز آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ بنا کسی وجہ کے بہانے بنا رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت تمام سوالوں کے جواب چاہیے۔ تم نے رات بھی مجھے قریب نہیں آنے دیا اور صبح تمہارا رویہ میرے ساتھ اپنے پن والا نہیں تھا، اور اب یہ دھبے۔ میں نے تم سے محبت کی شادی کی ہے اور محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ تمہارے بارے میں کسی بھی طرح کی
کوئی چھان بین تک نہیں کرائی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے تمہارا کردار خراب لگ رہا ہے۔ آخر ایسا بھی کیا راز ہے تمہارے پاس جو 1 مہینے سے پہلے مجھے بتایا نہیں جا سکتا؟ میں 1 مہینے تک انتظار نہیں کر سکتا ہوں۔ 1 مہینہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں غصے سے بول رہا تھا، لیکن ہلکی آواز میں، کہ کہیں میری آواز باہر نہ چلی جائے۔ اگر آواز باہر چلی جاتی تو اس میں میری ہی بدنامی ہوتی اور مجھ سے جلنے والے خوش ہو جاتے۔ میری شادی کی شروعات شروع سے ہی خراب ہوئی تھی۔ میرے حالات جیسے بھی تھے، لیکن میں نے اپنے دشمنوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنا راز دوسروں کو مار کر بھی نہیں بتاتے، خاص کر ان کو جو ہماری خوشیوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ میرے غصے کو دیکھ کر مروہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور پھر وہ رونے لگ گئی۔ اسے روتا دیکھ کر میرے دل کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ جو بھی تھا، آخر وہ میری پہلی محبت تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میں بھلا کیسے سکون سے رہ سکتا تھا۔ میں نے اس سے رونا بند کرنے کو کہا اور بیڈ پر بٹھایا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور اس سے ہم دونوں ہی انجان تھے۔ میں نے جب مروہ کو بیڈ پر بٹھایا تو وہ روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا، میرا یہ راز ہی رکھنا۔ میری عزت اب تمہارے ہاتھوں میں ہے، پلیز سمجھو، کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر اپنی اور میری زندگی تباہ و برباد مت کرنا۔ اس کی یہ باتیں اور بھی مشکلیں بڑھا رہی تھیں۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی، جسے سن کر میں ایک دم پیچھے مڑا۔ میری بیوی بھی سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر آئے آنسوؤں کو صاف کر ڈالا۔ میرا وہی کزن کھڑا تھا اور شک بھری نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، کیا ہوا بھابھی، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ولید نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں ابھی کے ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ اپنے کزن کے یہ لفظ سن کر میں غصے سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کسی کے کمرے میں بنا اجازت کے نہیں جاتے، اور یہ تم کیا لگا رکھا ہے؟ بھابھی ہے یہ تمہاری، آپ کر کے بات کرو۔ مروہ بھی مجھے دیکھنے لگی اور نظریں جھکا گئی۔ پھر میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل تمہاری بھابھی کو اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے، اس لیے یہ رو رہی تھی، مگر میں نے سمجھا دیا ہے، اب ٹھیک ہے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ آخر وہ ہوتا کون ہے میری بیوی سے اتنا اپنا پن دکھانے والا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیوی سے پہلے بھی مل چکا ہو۔ میں بہت مشکل سے برداشت کر کے رہ گیا تھا۔ آج ولیمہ تھا، لیکن میرا دل سب چیزوں سے بیزار ہو چکا تھا۔ میرا کزن عمران مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ بار بار میری بیوی کو بہانے سے دیکھتا رہتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں جواب دے رہی تھی۔ میں زور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے اپنے خاندان والوں سے باتیں نہیں بنوانی تھی۔ شادی کے فنکشن ختم ہونے کے بعد سبھی رشتہ دار اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ مروہ سب سے مل کر اپنے کمرے میں چلی جا چکی تھی۔ تبھی میری نانی، جو کہ بہت بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، انہوں نے مروہ کو باہر بلوانے کو کہا۔ میں مروہ کو لینے جب اپنے کمرے میں آیا تو دروازے میں سے جو میں نے منظر دیکھا، اسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ میرے کمرے میں میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا، جو مروہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں شک کی حالت میں چلا گیا۔ میری محبت، میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ اتنی قریب کھڑی تھی۔ تبھی میری پرچھائی آئینے میں دیکھ کر میرا بھائی سیدھا ہوا اور کہنے لگا، دراصل بھابھی کے بالوں میں کچھ چلا گیا تھا، بس وہی نکالنے میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا۔ میرے دماغ کو کئی سوچوں نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر ڈالوں۔ میری بیوی میرے علاوہ ہر ایک سے خوشی خوشی بات کر رہی تھی۔ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی تھی کہ وہ مجھے پاس نہیں آنے دے رہی تھی؟ ایک بار پھر بستر پر لگے وہ لال داغ میری نظروں کے سامنے آ گئے تھے۔ میرے جانے کے بعد کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ کیا میری بیوی کا کردار گرا ہوا تھا؟ میں بند ہوتے دماغ کے ساتھ باہر آ گیا۔ سب سے مل بھی لیا تھا۔ میرے ماما، خالہ اور چاچا کی فیملی جانے ہی والی تھی۔ دراصل میرے چاچا چاچی اور عمران دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ عمران جاتے جاتے رکا اور فوراً کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، میری گھڑی پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ ڈالی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مروہ فوراً بولی، وہ ہمارے کمرے میں پڑی ہے، سائڈ ٹیبل پر۔ وہاں ہی وہی دونوں موجود تھے، باقی سب لوگ باہر جا چکے تھے۔ میں مروہ کو باہر لے جانے کے لیے پلٹا کہ میرے پیر
ایک دم سے ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ پہلے بھائی اور پھر اب میرا کزن، آخر کون تھا جس نے میرا حق مجھ سے چھین لیا تھا؟ میرا دل اب اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ مجھے اب ہر چیز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی چاہت سے میں نے شادی کی اور شادی کے 2 دن میں ہی میری بیوی نے مجھے میرے ہی نظروں سے گرا کر رکھ دیا تھا۔ شکل سے اتنی معصوم اور بھولی بھالی لگنے والی، اندر سے اتنی ہی بری تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر گلہ مجھے میرے کزن اور میرے بھائی سے تھا۔ میں جانتا تھا میرا بھائی شروع سے ہی عاشقانہ مزاج کا مالک ہے اور وہ 1 مہینے میں 4-5 لڑکیوں سے تعلق بنا کر چھوڑ دیتا تھا، مگر مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھر کے اندر ہی اپنی بھابھی کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ مگر میرے شک کے دائرے میں میرا کزن بھی تھا۔ آخر اس کی گھڑی میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور بائک کی چابی لی اور گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ نہ جانے کب رات ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ موبائل فون پر میرے پاپا جان کی بار بار کالز آ رہی تھیں۔ اگر میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی نئی نویلی دلہن بہو کن چکروں میں پڑ چکی ہے؟ میں نے بہانہ بنایا اور تھوڑی دیر میں گھر واپس پہنچا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی بیوی پر ظلم کر کے یا اپنی مردانگی سے اسے دکھ تکلیف دے کر اپنی بے عزتی کا بدلہ پورا کرتا۔ میں جیسے ہی گھر میں آیا تو میری ماں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے کچھ بہانہ بنا دیا کہ گھر والے سب کھانا کھا چکے تھے اور میری بھوک تو جیسے مٹ چکی تھی، اس لیے میں نے بہانہ بنا ڈالا کہ میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اب میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج مجھے ہر حال میں اپنی بیوی سے بات کرنی تھی۔ آخر اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو سامنے بیڈ پر مروہ کمبل میں خود کو پوری طرح چھپائے سو رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ آج ہر حال میں میں نے اس سے ہر ایک بات کو کلیئر کرنا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمبل ہٹایا تو کچھ پل کے لیے حیران و پریشان رہ گیا تھا، کیونکہ بستر پر مروہ کہیں بھی موجود نہیں تھی، بلکہ وہاں تو تکیے کو اس طرح سے رکھا گیا تھا جیسے کوئی سو رہا ہو۔ اگر مروہ وہاں پر نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ میری غیرت کو بار بار للکار رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود میرے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں ابھی اسی کمرے سے دور ہی تھا کہ مجھے آواز آنے لگی۔ یقیناً میری بیوی کی ہی آواز تھی جو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ آواز گیلری سے آ رہی تھی۔ میں نے بنا کسی آواز کے کھڑکے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ جو لفظ میرے کانوں سے ٹکرایا انہوں نے مجھے اور بھی غصہ دلا ڈالا تھا۔ میری بیوی شاید فون پر بات کر رہی تھی کہ ولید کو پتہ تو نہیں چلے گا نا؟ تمہیں پتہ ہے کوئی بھی شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ راز کھل گیا تو ولید میری جان ہی لے لیں گے۔ کل رات کو بھی بہت مشکل سے بہانے بنا کر میں نے انہیں خود سے دور کر رکھا تھا۔ اگر وہ جان جاتے تو شاید میں یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ مروہ اور بھی بہت ساری باتیں کر رہی تھی، مگر میرے کانوں میں آگے کی بات سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا مروہ نے مجھے، میرا مذاق بنا کر رکھ ڈالا تھا اس نے۔ میں دھیرے دھیرے چلتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ تبھی مروہ کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے کمرے میں دیکھ کر ایک دم چونک گئی تھی۔ میں بنا وقت ضائع کیے اس سے پوچھا کہ آخر کیوں تم مجھ سے شادی کی جب تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ میری اس بات پر اس کا چہرہ پیڑا پڑ گیا۔ وہ فوراً میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس کا ہر ایک لفظ جھوٹا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، جھوٹ مت بولو۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم مجھ سے دور جانے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اور وہ چادر پر لگے لال داغ کا کیا مطلب سمجھوں؟ میری باتوں پر وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی تھی اور بولی کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پورے 1 مہینے تک میرے دل و دماغ میں اب فون والی باتیں چل رہی تھی۔ میرا کزن، میرا بھائی، یا پھر آخر اور کون تھا جو میری بیوی نے مجھ سے دور رہنے کے مشورے دے رہا تھا؟
کوئی تو ایسا تھا جو میری بیوی کو بہت پہلے سے جانتا تھا، مگر کون؟ میں یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر جلنے لگا تھا۔ مروہ سو چکی تھی، میں بھی خاموشی سے کروٹ بدل کر سو گیا۔ زندگی یوں ہی اپنی راہ پر چلتی رہی۔ میں واپس جاب پر جانے لگا تھا۔ مروہ سے میں زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ گھر والوں کے سامنے میرا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہی رہتا تھا۔ میں لوگوں کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ مروہ بھی میرے علاوہ سب سے اچھے سے بات کرتی تھی۔ میرے ماں باپ بہن بھائی کا اچھے سے خیال رکھتی تھی، گھر کے کاموں میں مدد کرتی، مگر جیسے ہی رات کو میرے ساتھ کمرے میں آتی تو فوراً کہتی کہ میرے پیٹ اور کمر میں شدید درد ہے۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب مجھے خود سے دور رکھنے کے لیے کر رہی ہے۔ بند کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے۔ میں نے مروہ کو مجبور کرنا بند کر دیا تھا۔ میں نے بھی اپنے دل میں مچلتے جذباتوں کو سلاخ دیا تھا۔ میرا دل اب نہیں کرتا تھا کہ مروہ کے جسم کو باہوں میں بھروں، لیکن اس کے جسم کو کوئی تو اور باہوں میں بھر چکا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آتی تو میں چادر اوڑھ کر سو جایا کرتا تھا۔ شاید میری اس حرکت پر وہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اب اسے بہانے نہیں کرنے پڑتے تھے۔ ایک دن میں آفس سے جلدی چھٹی لے کر گھر آ گیا تھا، اور جب میں اپنے کمرے میں گیا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے پورے گھر میں مروہ کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ تبھی میں نے ماں جان سے پوچھا کہ امی جی، مروہ کہاں ہے؟ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میری بات پر میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اتنی جلدی بھول گئے ہو؟ صبح تم خود ہی اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ کر گئے تھے کہ مروہ کو اس کے میکے چھوڑ آنا۔ میں حیرانی سے اپنی ماں جی کو دیکھنے لگا تھا۔ ماں کے چہرے پر اب پریشانی ابھر آئی تھی، مگر میں نے بات کو سنبھال لیا اور کہا ہاں ہاں میں نے کہا تھا۔ دراصل مجھے کام کی ٹینشن میں یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میری بات پر میری ماں کو کچھ تسلی ہوئی، اور میں دل ہی دل میں جلتے ہوئے کمرے کے میں چلا گیا تھا۔ آخر میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ اس بیچ میری ماں میرے لیے چائے کمرے میں ہی لے کر آ گئی تھی۔ آفس سے آئے ہوئے مجھے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن مروہ کا ابھی تک کہیں کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی گھر میں میرا چھوٹا بھائی موجود تھا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو کال کرنے ہی والا تھا، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور مروہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، پھر کہنے لگی آپ آج اتنی جلدی گھر آ گئے؟ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اپنی بھابھی کے ساتھ دوا لینے چلی گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اگر وہ میرے بھائی کا نام لے لیتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ مجھے تو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ گئی ہے۔ لیکن اس کے اس جھوٹ پر میرے دل میں شک اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ ہاتھ میں لیا اپنا پرس اور موبائل فون ٹیبل پر رکھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ میری نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں مروہ کا موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس دن کی کال یاد آئی تو میں نے موبائل فون کھولا اور کال ہسٹری چیک کرنے لگی۔ خوش قسمتی سے اس دن اور اس وقت پر کال جو نام مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ اس پر تو اس کی بہن کا نام تھا۔ میں نے یوں ہی نمبر ملا دیا۔ کچھ پلوں کے بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے کسی نے جان ہی کھینچ لی ہو۔ ادھر سے بار بار ہیلو مروہ کہہ کر وہ اسے پکار رہا تھا۔ وہ آواز میرے لیے بالکل انجان تھی، نہ میرے بھائی کی تھی اور نہ ہی میرے کزن کی۔ یہ آواز مجھے غصے میں ڈال چکی تھی۔ تبھی میرے دل و دماغ میں کئی دھماکے ہوئے، کہیں یہ آواز اس کے بہنوئی کی تو نہیں تھی؟ میری سوچ وہیں پر دم توڑ گئی تھی۔ میں مروہ کا موبائل وہیں زمین پر تیزی سے دے مارا۔ 15 منٹ کے بعد وہ واش روم سے باہر آئی، موبائل کے ٹکڑے اور مجھے غصے سے دیکھ کر وہ تھوڑا حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے ولید آپ کو؟ آپ غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ دور جا کر گری تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کون ہے وہ بتاؤ جس کے ساتھ آج تم گئی تھی؟ میری بات پر وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک سے اسے الٹیاں لگیں اور وہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی یہ حالت مجھے اور بھی غصہ دلا گئی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو رو رہی تھی، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھ پر ایسے گھناؤنے الزام مت لگاؤ۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں بنایا اور نہ ہی کبھی بناؤں گی، آپ مجھ پر یقین کرو۔ اتنا کہتے کہتے وہ زمین پر گر کر
بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس نہیں آیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اس وقت یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ کسی نے میرا حق چھین لیا تھا، اور اب اس کی یہ حالت مجھے اور بھی شک میں ڈال رہی تھی کہ میرے دل میں خیال آنے لگا کہ شاید یہ کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تبھی میرا چھوٹا بھائی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مروہ کو زمین پر گرا ہوا دیکھا تو بکھلا کر اس کی طرف بڑھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھابھی جان کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیا کر ڈالا ہے یہ جو زمین پر بے ہوش پڑی ہیں؟ میں نے اپنے بھائی کی اس حرکت پر اسے مروہ سے دور کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ میں غصے سے چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں کبھی اتنی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ میری آواز سن کر میری ماں دوڑی دوڑی چلی آئی تھی۔ مروہ کو بے ہوش دیکھ کر وہ مجھ سے سوالات کرنے لگی، مگر میں ان سے کیا کہتا؟ کچھ دیر کے بعد ہم مروہ کو ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنا شروع کیا۔ میری ماں پریشان لگ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ تبھی مروہ کی بڑی بہن اپنے شوہر کے ساتھ آئی۔ انہیں کس نے بتایا تھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں؟ اس کی بہن کے شوہر کو دیکھ کر میرے رگوں میں ایک بار پھر خون کی جگہ غصہ دوڑنے لگ گیا تھا، مگر میں برداشت کے ساتھ بیٹھا رہا۔ تبھی مروہ کے بہنوئی بولے، ابھی کچھ دیر پہلے کال آئی تھی مروہ کی، مگر وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، اس لیے ہم لوگ اس کی خیر خیریت معلوم کرنے گھر آ گئے، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ آپ لوگ اسے ہسپتال لائے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں بعد مروہ کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ سب کو یہی بتانے لگی کہ چکر آنے کی وجہ سے وہ گر گئی تھی۔ مجھے اس پر شک تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے اکیلے میں پوچھا کہ مروہ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مروہ کے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ ان کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ڈاکٹر پر بھی شک ہو رہا تھا، وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے سارے راستے مروہ سے کوئی بات نہیں کی اور وہ ابھی بھی کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ شک اپنے بھائی پر تھا۔ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہوگا۔ اس کی عادتوں سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ یقیناً اس نے مروہ کے ساتھ بھی چکر چلایا ہوگا، اور جب وہ یہاں آ چکی تو دونوں کو اور بھی موقع مل گیا تھا، تو ایک دوسرے کے قریب آنے کا وقت گزرتا چلا گیا اور 1 مہینہ پورا ہونے والا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ 1 ہی مہینہ پورا ہوگا تو میں مروہ کو طلاق دے ڈالوں گا۔ ایسی لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ میں کافی خاموش تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میری بیوی سے میرا بھروسہ تو کب کا اٹھ چکا تھا۔ دل تو میرا بہت پہلے ہی توڑ چکی تھی۔ اب کچھ بچا تھا تو وہ تھی میری غیرت۔ وہ جب تک میرے ساتھ تھی وہ میری بیوی تھی۔ میں اسے یہ گناہ کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اندر سے مجھے اس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ مہینہ پورا ہوگا آپی، اور میں اپنے شوہر کو سب کچھ سچ بتا سکوں گی۔ یقین مانو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ انہیں تکلیف میں دیکھ کر وہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی۔ اس کی بہن بولی، چلو تم کل ڈاکٹر کے پاس جانا، شاید وہ تمہیں کچھ ایسا بتا دیں کہ تمہارے اور ولید کے بیچ کی دوریاں ختم ہو جائیں۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میں وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ مروہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی کل، مگر کیوں؟ مجھے یہ راز جاننا تھا۔ اب ہر حال میں جیسے ہی صبح ہوئی تو میں کام کا بہانہ کر کے گھر سے جلدی نکل گیا تھا۔ تبھی 10 بجے مجھے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ تبھی کچھ دیر بعد وہ ایک گائناکالوجسٹ کے کلینک کے باہر رکی۔ میرا شک اب یقین میں بدلتا چلا جا رہا تھا۔ نفرت کی ایک اور لہر میرے جسم میں پھیل گئی تھی۔ وہ اندر چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد میں بھی اندر چلا گیا تھا، لیکن سامنے وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے بیوی کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ ایک نرس کہنے لگی، یہ آپ کی بیوی کی رپورٹ ہے جو کہ کچھ دیر پہلے ہی آئی ہے۔ آپ اسے اندر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر چلے جائیں، آپ کی بیوی وہیں پر موجود ہے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان پیپرز کو کھول کر دیکھتا۔ میں اس رپورٹ کو بجائے اندر دینے کے اسے لے کر کلینک سے باہر نکل آیا تھا اور میں سیدھا وہاں سے گھر پہنچا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں رو پڑا۔ مجھے سچ میں بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میری پہلی محبت میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مروہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آتے ہی بولی، آپ میری سچائی جان چکے ہیں؟ اس کے سوال پر میں بولا، ہاں جان گیا ہوں۔ وہ دوبارہ بولی، اب تو
آپ کے سارے شک و شبہات ختم ہو گئے ہوں گے نہ؟ میری محبت پر یقین ہو گیا نا آپ کو؟ میں حیران ہو گیا اور حیرت سے بولا، بھلا کیسی محبت؟ میری بیوی نے رپورٹ کھول کر میرے سامنے کی اور مجھے پڑھ کر سنائی۔ اس نے لفظ اپنی زبان سے بولے، اسے سن کر میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مروہ نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ میں 14 سال کی تھی جب میری ماں مجھے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے لیے میری بہن ہی سب کچھ تھی۔ میری بھابھی جو کہ مجھے بوجھ سمجھتی تھی، 14 سال کی عمر میں جب مجھے پیریڈز آئے تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں اپنی بھابھی کو تو کوئی بات نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور میری دوائی چلنے لگی، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میری عمر 20 سال ہو چکی تھی، لیکن میرے ساتھ یہی مسئلے مسائل تھے۔ ایک دن کے لیے بھی نہیں رکے تھے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو بتایا کہ تمہارے اندر انفیکشن ہے۔ اگر تم نے اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنایا تو یہ انفیکشن اسے بھی لگ سکتا ہے۔ میری شادی جلدی طے ہو گئی، حالانکہ میں نے منع بھی کیا تھا۔ تو میری بہن سمجھانے لگی کہ اتنا اچھا رشتہ ملنا ممکن نہیں ہے۔ تمہاری قسمت اچھا ہے کہ ولید تمہیں پسند کر بیٹھا ہے اور تمہارے لیے رشتہ بھیج دیا ہے، ورنہ تم خود سوچو، ماں زندہ نہیں ہے اور بھیا بھابھی تمہیں بوجھ سمجھتے ہیں، وہ تمہیں کسی کے پلے بھی باندھ ڈالیں گے۔ اس لیے چپ چاپ یہ شادی کر لو۔ 1 مہینے تک جیسے بھی کر کے اپنے شوہر کو روک لینا، اور ہاں، یہ سچائی اسے مت بتانا، کیونکہ کوئی بھی مرد اتنا صبر کرنے والا نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں طلاق دے ڈالے۔ ڈاکٹر نے مجھے 1 مہینے اور دوا کھانے کے لیے بولا تھا۔ میں اگر ڈاکٹر کی بات نہ مان کر دوا نہ کھاتی تو شاید میرا انفیکشن تمہیں بھی لگ جاتا اور تم بھی بیمار ہو جاتے، اور اس کے علاوہ میں کبھی ماں بھی نہیں بن پاتی۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو خود سے دور رکھا ہوا تھا۔ آج دیکھیں میری رپورٹ بالکل ٹھیک آئی ہے، میں اب ایک دم ٹھیک ہو چکی ہوں۔ مروہ کی یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا تھا۔ میں بغیر سچ جانے بہت کچھ غلط سوچ اور سمجھ بیٹھا تھا۔ میں شرمندہ تھا اور اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ مروہ نے مجھے فوراً معاف کر ڈالا۔ اس وقت مجھے اس پر بے حد پیار آیا اور مجھے اپنی سوچ پر شرم محسوس ہوئی۔ زندگی میں کئی ایسے پل آتے ہیں جب ہم صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ وہیں تھوڑے سے صبر اور دماغ کا استعمال کر لیا جائے، ہماری زندگی کے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مروہ ایک بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوئی ہے۔ میں مروہ جیسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں پا کر بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ پاک نے 9 مہینے کے بعد ہی مجھے اور مروہ کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے۔ آج میری فیملی ایک خوشحال فیملی کی طرح زندگی جی رہی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔